السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور اسلام آباد سے ہیں رؤف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، آئی ایم ایف کی شرائط میں سے ایک شرط اداروں کی نجکاری بھی ہے، اور اب تک ہم آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرتے کرتے ایسے فیصلے کر بیٹھے ہیں جنہوں نے عوام کا خون چوس لیا ہے۔ نجکاری کمیشن نے پی آئی اے کے 26% حصص اور نیشنل پاور کنسٹرکشن کمپنی اور ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کی نجکاری کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب نجکاری کے اس فیصلے کے خلاف پی آئی اے کی تمام ٹریڈ یونینز نے پی آئی اے کی نجکاری کو ملک و قوم کی بربادی کہتے ہوئے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ماضی میں نجکاری کے عمل سے ملک کو آخر کتنا فائدہ ہوا جو اس عمل کو اب پھر سے دہرایا جا رہا ہے؟ کیا اداروں کی نجکاری سے معاشی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں یا یہ پاکستان کے لیے خسارے اور تباہی کا سودا ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کل رات جو مری میں ایک خوفناک ٹریفک حادثہ پیش آیا جس میں تقریباً 15 مسافر جاں بحق اور 36 زخمی ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ ڈرائیور نے احتیاط نہیں برتی، کوئی کہتا ہے کہ ڈرائیور ریس لگا رہے تھے۔ آخر ہمارے ہاں پبلک سیفٹی کے انتظامات کیا ہیں؟ کیا ڈرائیور کو ریس لگانے کے لیے لائسنس دیے جاتے ہیں؟ جب بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تب ہی قانون حرکت میں کیوں آتا ہے؟ ابھی وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ پروگرام میں آگے چل کر اس پر بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ان دو اہم خبروں پر بات کریں گے ہم آج اپنے اس پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ہی خبریں شیئر کریں گے کلاسا صاحب اور قاضی صاحب بھی۔ قاضی صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ آج کیا خبریں ہمارے لیے لے کے آئے ہیں۔ جی قاضی صاحب۔ شازیہ، آغاز میں اصل میں خبریں تو بہت تھیں، مگر میں نے جب ایک بچے کی داستان پڑھی جھنگو میں، ایک اسکول بوائے نے کس طریقے سے اس دن اسے سزا دی گئی اور اسکول سے باہر کھڑا کر دیا گیا سزا کے طور پہ، تو تب اس نے کس طرح اپنی جان دے کے 2000 بچوں کی جان بچائی۔ اچھا، تو ہم جو بڑے پریگمیٹزم کے ہائی پریسٹ بنے ہوئے ہیں اور ہم جو یہ غیرت اور بغیرتی کا درس دیتے ہیں، تو ہمیں وہ بچہ کہانی سنا گیا کہ کیسے وہ اپنی جان پہ کھیل کے اپنی جان دے کے 2000 اس نے ڈیٹونیٹر دیکھ لیا تھا، باقی بچے بھاگے اور وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے وہیں پہ اپنی جان دے کے، تو ہم اس کی کہانی اور اب ہمارے ساتھ عمر پراچا ہوں گے اس بچے کی کہانی دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے بیرا میں ایک سٹوری کی تھی جس میں 10 دکانوں میں ڈکیتی، تو یہ پبلک سیفٹی کی جیسے آپ بات کر رہی ہیں، وہاں کل پھر ڈکیتی ہوئی، وہاں پہ سڑکوں پہ لوگ آگے مظاہرے ہوئے، تو کیا ہے یہ انتظامات اور کیسے ہم نے چراگاہ بنا دیا ہے، کبھی طالبان کی کبھی ان کی، نہ پتہ چلتا ہے ان میں طالبان کون ہے اور ڈکیت کون ہے۔ اور ساتھ ہی آخر میں اگر وقت ملا تو سرتاج عزیز صاحب ایک بڑی سین وائس کے طور پہ مجھے نظر آ رہے ہیں، ہمیں سب کو نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کل وار آن ٹیرر پہ بات کی اور ان کا جو کی فکرہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک غلط جنگ غلط مقام پر غلط لوگوں کے خلاف غلط نتائج پر، یہ اب مشیر کہہ رہے ہیں ان کے، تو یہ انہوں نے کیا بات کی کل ایک جگہ انہوں نے، اس سے پہلے وہ بات ایک اور کر چکے ہیں کہ عسکری قیادت اور جو ہماری سولین قیادت ہے اس میں کیا بودھ ہے سوچ میں فارن پالیسی کے حوالے سے، تو وہ اس طرح کی باتیں ہارڈ کور کریں وچ از ویری امپورٹنٹ۔ وقت ملا تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، کلاسا صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسا صاحب، آج آپ کیا بتائیں گے ہمیں؟ شازیہ، آج دو سٹوریز پہ بات کریں گے۔ ایک تو نواز شریف صاحب نے ایک منصوبے کی منظوری دی ہے، بڑا ان یوزول سا منصوبہ ہے۔ میں نے بھی 2-3 دفعہ بیٹھ کے ڈاکومنٹس کو دوبارہ پڑھے کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا کہیں پہ غلطی لگ رہی ہے مجھے۔ 25 ارب روپے کے نئے لیپ ٹاپ خریدے جائیں گے پاکستان میں طالب علموں میں بانٹنے کے لیے۔ 25 بلین روپیز کا پروجیکٹ تیار کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو نوجوان ہیں یہ سڑکوں پہ آنے کی بجائے، یہ یہاں پہ کنٹینر روکنے کی بجائے ان کو لیپ ٹاپ دیے جائیں، یہ بیٹھیں فیس بک استعمال کریں، چیٹنگ کریں یا فلمیں دیکھیں، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یہ 3 چیزیں ہم کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ، اس کے علاوہ چوتھی چیز تو ہمیں نہیں آتی، کم از کم مجھے تو نہیں آتی اس کے علاوہ۔ تو یہ کام انہوں نے مصروف رکھنے کے لیے پوری قوم کو 25 بلین روپیز کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے، اور میں نے 3-4 دفعہ کاغذات پھر پڑھے ہیں کہ مجھے غلطی نہ لگ رہی۔ جب یہ میں نے پڑھا کہ نہیں کہ پہلے 2 ارب روپے رکھے ہوئے تھے، اب انہوں نے 25 ارب روپے رکھ دیے ہیں، اور وزیر خزانہ صاحب دہائی دیتے رہتے ہیں، روزانہ امریکن ایمبیسڈر کے گھر جاتے ہیں اور بیچارے منت ترلے کر رہے ہیں کہ کچھ ہمیں پیسے دیں، ہمارا بجٹ نہیں بن رہا، ہم سے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ 25 بلین روپیز پہ بات کریں گے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کس طرح یوٹیلائزیشن ہوگی، کتنے لیپ ٹاپ آئیں گے، کتنے کس کی جیبوں میں آئیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا 4 بلین روپیز کا لاہور کا ایک آیا تھا پروجیکٹ، اس میں بہت ساری کہانیاں سامنے آئیں گی۔ خیر ایک تو یہ سٹوری اس کو خوشخبری سمجھ لیا جائے یا عوام اپنی جیب سے کاؤ ڈاکہ سمجھ لیں، پیسے عوام کی جیب سے جانے ہیں۔ دوسری جو سٹوری ہے وہ سندھ سے ریلیٹڈ ہے کہ نواب یوسف تالپور صاحب نے جو وہاں سے عمر کوٹ سے ایم این اے پیپلز پارٹی کے، ان کے حلقے میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے جا کے ایک جلسے سے خطاب کیا تھا 2-3 دن پہلے، اس میں انہوں نے دھاندلی کے الزام لگایا تھا کہ تھرڈ امپائر بھی مل گیا تھا دھاندلی کرانے والوں کے ساتھ،
ساتھ. تو اب انہوں نے ایک انیوژل سی پیشکش کی عمران خان کو اور یوسف اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں عمر کوٹ کی سیٹ سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تھرڈ امپائر نے بےمانگی کی تھی. اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی ملتان کی سیٹ سے استعفیٰ دیں, اور وہ کیونکہ عمر کوٹ سے لڑے تھے ان کے خلاف شاہ محمود قریشی ہار گئے تھے. انہوں نے کہا آپ تشریف لیں اور میں امپائر عمران خان کو مانتا ہوں, وہ اپنی مرضی کے وہاں پہ افسر لگوائیں, اپنی مرضی کی وہاں پہ وہ ایڈمنسٹریشن لے کے عمران خان ہی اس الیکشن کو مانیٹر کریں وہاں پہ عمر کوٹ میں. تو وہ بھی نواب صاحب اگر مل گئے, ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے جو بیان دیا تھا اس پہ بھی ان سے بات کریں گے. بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ان کا میرا خیال ہے چیلنج ہے عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو, انہیں قبول کرنا چاہیے, اس پہ بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے ناظرین, سب سے پہلے ہم بات کریں گے نجکاری کمیشن کا کل اجلاس ہوا, پی آئی اے سمیت مختلف اداروں کی نجکاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. قائد صاحب, پی آئی اے کی نجکاری کو ملازمین اور جو مزدور طبقہ ملک و قوم کی بربادی قرار دیتے ہوئے اسے اقتصادی اور معاشی قتل قرار دیا جا رہا ہے, لیکن حکومت سوچ رہی ہے کہ آج میں ڈیٹیلز بھی دیکھ رہی تھی کہ کس ادارے کے کتنے فیصد شیئرز دیں اور ہمیں اتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. تو کیا واقعی معاشی فائدے ہیں اس میں؟ دیکھیں, اگر ہم اپنے ماضی کے تجربے کو, ایک زمانہ نیشنلائزیشن کا تھا, پھر پرائیویٹائزیشن. ہمارے ملک میں یہ 1950 میں شروع ہو گئی تھی جب یہاں پہ جو سرکار نے اس کا فیصلہ کیا تھا. مگر جب بعد ازاں, پہلے تو میں آپ کو اے ڈی بی کی ایک رپورٹ, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ جتنے پاکستان نے جو کیے, یہاں ہم نے جو نجکاری کی, اس میں سے جو 22% جو تھے یونٹ, انہوں نے تو بڑا اچھا کام کیا, کچھ بہتر ہو گیا. 44% نے اتنا ہی کیا جتنا وہ پبلک سیکٹر میں کر رہے تھے, اور 34% برباد ہو کے رہ گئے. یہ ایک بربادی زیادہ ہے, وہ ہوگی. ہم بیلنس شیٹ رکھتے ہیں اور ہم ان اداروں کی بات کر رہے ہیں جو کوئی انقلابی پارٹیاں نہیں ہیں. اے ڈی بی جو ہے وہ ایک ویسٹ کا پرو مارکیٹ ادارہ ہے جس کی میں فگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ بینکنگ سیکٹر کو دیکھ لیں. ہم نے بینکنگ سیکٹر جب کیا تو اس میں 3 بڑے ہم نے اعتراضات کیے تھے. پہلا اعتراض یہ تھا بیوروکریٹک ہیں, انیپٹ ہیں, یہ انڈسٹری کو اور زراعت کو قرضہ نہیں دیتے, اور اس کے علاوہ یہ سرکار کو قرضہ دیتے رہتے ہیں. اب آج اگر آپ ان کی بیلنس شیٹ دیکھیں تو آج ہمارا جو پاکستان میں جو ریشو ہے قرضہ دینے کی وہ 16% ہے, وچ از لویسٹ. انڈیا میں یہ 50% ہے, ملائیشیا میں 112% ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ بات بھی دلیل نہیں. پروفٹس انہوں نے ہیوج ریپ کیے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جو سپریڈ جسے کہتے ہیں, سپریڈ سے مراد یہ کہ جتنا یہ سود آپ کو دیتے ہیں اور جتنے پیسے دیتے اس کو 7% سے 14% کر دیا, اور انہوں نے ہیوج پروفٹس کمائے. اور دوسری بات یہ کہ شوکت عزیز صاحب نے ایک اور بھی کام کیا تھا. وہ یہ کیا تھا کہ جاتے جاتے انہوں نے جو ان پہ ٹیکسز ہیں وہ 56% سے 35% کر دیے. تو اگر آج, اور دوسرا ہمارا جو گروتھ ہے آج 2.5 پہ کھڑا ہے, انڈسٹری نہیں ہے, بے روزگاری ہے, انفلیشن ہے. تو میری رائے یہ ہے کریں, ضرور آپ کریں, لیکن آپ کا جو پچھلا تجربہ تھا. ہاں, اور اس میں ایک اور بات, آپ نے کہا تھا کہ ہم یہ نجکاری کر کے اپنا قرضہ ختم کریں گے. اگر میں بہت شروع میں جاؤں تو 3-4 ارب ڈالر ہمارا قرضہ تھا. کلاسر صاحب کل بھی بتا رہے تھے. آج ہم نے بہت سے یونٹس بھیج دیے, تھوڑے بہت رہ گئے ہیں, وہ بھی ہم بھیج دیں گے. تو قرضہ ہمارا 60 بلین ہو گیا, 60 بلین ہو. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ نجکاری کا جو فیصلہ ہے کیا یہ واقعی قرض چکانے کے لیے کیا گیا ہے, کیا ہماری قرضوں سے جان چھوٹ جائے گی, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسر صاحب, حکومت کو پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے 5% شیئرز بیچنے سے 20 ارب روپے, آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کے 10% شیئرز بیچنے سے 15 ارب, حبیب بینک کے 20% شیئر بیچنے سے 40 سے 50 ارب, اور الائٹ بینک کے 10% شیئرز کی فروخت سے 10 ارب ملنے کی توقع. ابھی جو قاضی صاحب بات کر رہے تھے, کیا ہمیں اس سے معاشی فوائد حاصل ہوں گے اور قرضوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ معاشی فوائد حاصل ہوں یا نہ ہوں, جیسے ابھی یہ قائد صاحب مینشن کر رہے تھے کہ بھٹو صاحب جو 14 اپریل 1972 کی تقریر پہ انہوں نے کی پاکستان ٹوٹنے کے بعد پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان, اس میں وہ یہ رونا رو رہے تھے جو قاضی صاحب ابھی بات کر رہے تھے, اور وہ رونا ہمارا آج تک جاری ہے. اس میں وہ بڑا کلیئرلی لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو انڈسٹریلسٹ نے کیسے لوٹا ہے اور کیسے انہوں نے سرکار کی سرپرستی لے کے جو انڈسٹریلائزیشن کا کنسیپٹ تھا کہ ہم سوئی تک نہیں بنا سکتے. وہ جو بھٹو صاحب نے ریفرنس دیا تھا وہ بائسکل کا تھا کہ ہم سے بائسکل نہیں بن سکتی. یہ ہم نے
اب 22 سالوں میں ہمیں کہا جاتا جنرل ایوب کے دور میں بڑی ترقی ہوئی تھی, بڑی انڈسٹریلائزیشن ہوئی, تو بھٹو صاحب چیلنج کر رہے تھے. اس نے کہا میں بھی اس رجیم کا حصہ تھا, میں چیلنج کرتا ہوں ذرا مجھے بتا دیں کیا پاکستانی انڈسٹریلسٹ ایک بائسیکل بنا سکتے ہیں لیو الون کے, وہ بہت بڑی کوئی یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں, فنشنگ گڈز کریں, ایکسپورٹ کریں. جو ان کا تھیسس تھا بھٹو صاحب کو وہ یہی تھا کہ کیونکہ پاکستانی یہ بزنس مین جو ہے, میں اسی پہ اس کو ساتھ آ کے اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں, یہ جو ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں سمجھتے ہیں بزنس مین شاید کوئی بہت بڑے وہ کام کر سکتے ہیں جو دوسرے آگے سیکٹرز نہیں کر سکتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ را مٹیریل پہ چلے گئے, انہوں نے کاٹن کی را کی انہوں نے امپورٹ شروع کری, مال بیچنا شروع کیا. دنیا نے ان کے مال پہ, ان کے خام مال پہ, ہمارے پہ انہوں نے فنشنگ پروڈکٹس کر کے کئی اس میں ویلیو ایڈیشن کر لی. ہم نے 10 روپے کی چیز بیچی, دنیا نے اسی چیز کی ویلیو ایڈیشن کر کے 200 روپے کی بیچ دی, اور الٹا ہمیں بیچی. جو بھٹو صاحب کا تھیسس تھا کہ جو چیز ہم نے یہاں سے را بھیجی ہے اس کی فنشنگ پروڈکٹ انہوں نے کیے, ہمیں دوبارہ وہ آ کے انہوں نے ایکسپورٹ کیے, آ کے امپورٹ ہم نے کی اور مہنگی خریدی ہے. ہمارے پاس ڈالر تھے نہیں, لہٰذا ہم نے اس پہ چلے گئے, لون لینے شروع کر دیے. جو بھٹو صاحب اس وقت فکر دے رہے تھے, یہ 14 اپریل 1972 کو جو تقریر میں دے رہے تھے, وہ کہتے ہیں 3.3 بلین ڈالر کا قرضہ ہے. آج وہ یہ قاضی صاحب کہہ رہے تھے 60 بلین, میں تھوڑا سا کریکٹ کر لوں, یہ قاضی صاحب یہ 70 بلین ڈالر ہو چکا ہے, بلکہ مور دین دس. یہ 70 بلین ڈالر تو پچھلے سال کا ہم فکر دے رہے ہیں, یہ تو 75 تک چلا گیا کام. اگر IMF کے بھی ساتھ ملا لیں یہ تو کام آلموسٹ 80 بلین تک ہم جانے والے ہیں ڈالر تک. 40 سالوں میں ہم نے آپ کہہ سکتے ہیں 70 ارب ڈالر سے زیادہ کا قرضہ لے لیا ہے, اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کام نہیں چل رہا. یہ جو پرائیویٹائزیشن کا کنسیپٹ ہے, ایک ساتھ میں خبر شیئر کرتا جاؤں, میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس آنے والے ہیں, پورے نام کے ساتھ پھر دوں گا میں. بہت بڑے آدمی کی بھانجی کو PIA کا یہ انٹرنیشنل ہماری فلائٹس جاتی ہیں, ان کی بھانجی کو ٹھیکہ دیا گیا ہے, اور وہ بڑے یہ کلوز ہیں اس موجودہ رجیم کے ساتھ, لاہور بیسڈ ہیں. ان کو ٹھیکہ دیا گیا ہے کہ آپ وہاں پہ ان کو کچن میں جو ہمیں جہاز میں جو فوڈ ملتی ہے, ساری چیزیں ملتی ہیں, وہ فلائٹ کچن سارے کا سارا ان کے ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے, اور جن کا نام بھی آ رہا ہے کہ شاید PIA خریدنے میں مصروف آگے ہوں گے. سو لوٹ مار ابھی سے شروع ہو چکی ہے. بھانجی, بھتیجے, مامے, چاچے, رشتہ دار, وہ سارے کے سارے پہلے حکومت میں موجود ہیں. اب ان کے فردر جو بزنس مین ہیں ان کو لایا جا رہا ہے. اب دنیا بھر میں کوئی کنسیپٹ ہے کہ 20 آپ نے اس کو پیٹ سیل کو کر کے دیکھا تھا, روزانہ مجھے پیٹ سیل کے ان کے امپلائیز کے میسجز آتے ہیں کہ آپ ہماری بات نہیں کرتے. ابھی تک اسحاق ڈار صاحب نے خود مجھے بتایا 3-4 دن پہلے کہیں ملاقات ہو گئی تھی, وہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے $800 ملین لینے ہیں 5 سالوں میں, 6 سالوں میں. یہ ان سے $800 ملین نہیں لے سکے, ان سے, ان اطلاس والوں سے. انہوں نے کہا جائیں باہر میں, جو آپ نے ہمارا کرنا ہے کر لیں. یہ تو پرائیویٹائزیشن آپ کر رہے ہیں. ہاں دبئی میں آپ کے تعلقات ہیں, لندن میں آپ کے تعلقات ہیں, دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ کوئی انویسٹر آ سکتا ہے آپ کے تعلقات ہیں, ان کو فیورز کرتے ہیں. لے تو آتے ہیں, ہمارے ایسٹس بھی لے لیتے ہیں, چیزیں بھی لے لیتے ہیں, لوگوں کو بے روزگار بھی کر لیتے ہیں. جب پیمنٹ کا مسئلہ آتا ہے ایک طرف آپ نجکاری کا عمل کر رہے ہیں, دوسری طرف آج میں دیکھ رہی تھی ایک طرف ہمیں بھاری خسارہ ہے, دوسری طرف 800 کا انجینئرنگ سٹاف ہے جن میں 45,000 کا مہینے کا آپ ان کا الاؤنس میں اضافہ کر رہے ہیں, سالانہ 20 کروڑ کا اضافی خرچہ آپ کا ہو رہا ہے. تو یہ حکومت کیسے برداشت کرے گی اضافی بوجھ؟ یہ شازیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں پہ ہم اس حکومت کو تنقید کرتے رہتے ہیں, اس کی خامی اپنی جگہ پہ. PIA کو برباد کرنے والی پیپلز پارٹی ہے, یہ ان کو ماننا چاہیے. انہوں نے 50 لاکھ, ہم نے پہلے بھی یہ لاسٹ پروگرام میں کیا تھا, $50,000 کی سیلری پہ یہ صاحب لائے تھے وہاں سے, جو دبئی میں رہتے تھے, دبئی میں ان کو پیمنٹ ہوتی تھی, اور زرداری صاحب کے دوست تھے. وہ $50,000 ان کو ملتے تھے, ان کو نیٹ ملتے تھے, ٹیکس ڈیڈکشن کے بعد دبئی میں ان کو پیمنٹ ہوتی تھی, اور PIA $150 کے خسارے میں ہے. یہ برتیاں کرنا خدا کے لیے ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ آپ انوائرمنٹ بہتر کریں, آپ یہاں پہ نوکریاں جنریٹ کرنے کا انوائرمنٹ دیں, نہ کہ آپ لوگوں کو برتیاں کرنا شروع کر دیں. اب PIA کے بارے میں کہا جاتا ہے دنیا بھر میں جو پر مسافر ایک ریشو ہونی چاہیے کہ کتنے لوگ ہونے چاہیے, سب سے زیادہ انہوں نے کیے ہیں. آلریڈی وہ آپ کی ایئر لائن ڈوب رہی تھی. یہ سیاستدان بڑے سمجھدار ہیں, پہلے خود اس میں ڈٹ کے لوگوں کو برتیاں کرتے ہیں اپنے اب رشتہ دار, دوست, جب بڑی کرپشن کی تیاری ہوتی ہے, بڑھتا ہے. پھر اس کو ایئر لائن کو بیچتے ہیں, ایئر لائنز کو بیچتے ہیں, ان کو خسارے میں لا کے اپنے دوستوں کو سیل کرتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی یہاں پہ سٹیج بنا کے گئی تھی. اب میرا خیال نواز شریف صاحب کا ٹائم آ گیا کہ اپنے جن دوستوں کو دینا ہے, اور بڑے نام آ رہے ہیں دبئی سے. ایک ناصر صاحب آپ نے ابھی بات کی, دیکھیں جو پاکستان سٹیل مل تھی یہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں بنی. یہ تو پاکستان کے 2 بڑے پروجیکٹ ہیں نا, ایک ٹیکسلا ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے, وہ بھی ریاست نے بنایا, یہ بھی ریاست نے بنایا. اب ہوا کیا کہ آپ نے جو ٹیکسٹائل سیکٹر تھا, بڑی اچھی بات ہے, ہمارا مین ایکسپورٹ وہاں سے آتا ہے, مگر اوقات ہماری یہ ہے کہ میں نے یہاں سٹوری کی ہے کہ یہاں سے ہم 1 میٹرک ٹن جو ہے ہماری کپاس, اس سے ہم $6,000 کماتے ہیں. چائنا $34,000 کماتا ہے ایک میٹرک ٹن سے. تو یہ ہماری یہ ڈیولپمنٹ انہوں نے کی یہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے
کہ ایفیشینٹلی یہ تو کرپشن ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، یہ آفیشلز کرتے ہیں. پہلے آپ نے خالد معین آفتاب کو لگا دیا اور پھر وہاں کورٹ نہیں بننے دی، وہاں پہ اینٹی کرپشن کورٹ کراچی میں کسی نے نہیں بننے دی کلاسرا صاحب کہ ان کا ٹرائل ہو سکے. پھر آپ ساری کی ساری جو پھر چھوٹی موٹی کرپشن سے پہلے کھوکھلا کرو، پھر ایک بڑا ہاتھ مارو. یہ بات ٹھیک ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے IMF کے دباؤ پر ٹیکس چوری کرنے والوں کے لیے نجکاری کا عمل کر رہی ہے؟ نہیں، یہ تو ایسی بات نہیں ہے. ٹیکس چوروں کے خلاف تو IMF نے یہ کہا ہے کہ آپ کی جو ایمنیسٹی انٹرنیشنل اسکیم ہے، ایمنیسٹی سوری جو ہے آپ کی جو آپ چوروں کو دے رہے ہیں وہ نہ کریں. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ نہ کریں. انہوں نے سوری بات کاٹ رہا ہوں قاضی صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میرے ذہن سے نہ اتر جائے کہ یہ بھی IMF کی مجھے تھوڑی سی کوئی اسٹرینج سی چیز لگ رہی ہے. وہ کس کو کہہ رہی ہے کہ ٹیکس آپ چوری نہ کروائیں بھائی؟ اسحاق ڈار صاحب سے کہہ رہی ہے جنہوں نے 44 کروڑ روپے انہوں نے اس میں گوشواروں میں دکھایا کہ میں نے بیٹے کو اپنا قرض حسنہ دیا ہوا ہے. یا اسپیکر قومی اسمبلی کو بتا رہی ہے، یہ کسٹوڈین آف ہاؤس ہے اسپیکر قومی اسمبلی اعجاز صادق، اس کو بتا رہی ہے کہ حضور کہ آپ نے اپنے بیٹے کو لاکھوں روپے آپ نے شو کیوں کہ ہم نے قرضہ دیا ہے تاکہ آپ کو بیٹے کو بھی ٹیکس نہ دینا پڑے کہ وہ تو لائبلٹی ہے، اور آپ بھی کہیں جی یہ دیکھو میں نے بیٹے کو قرض حسنہ دیا ہوا ہے. سو یہ قاضی صاحب یہ کس کے ساتھ یہ مذاق ہمارے ساتھ کر رہے ہیں؟ جب ملک کا فائنانس منسٹر اس طرح کے کام کرے گا، اپنے گوشواروں میں شو کرے گا کہ میں نے 44 کروڑ روپیہ اچھا مجھے ملے تو مجھے کہنے لگے اسحاق ڈار صاحب، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، کہتے جی آپ میری ایمانداری کی داد نہیں دیتے کہ میں نے یہ شو کر دیا، میں نے سامنے بتا دیا کہ میں نے بیٹے کو دیا. ان سے کہیں کہ ایمانداری سے یہ بھی بتا دیں کہ دبئی میں اور انگلینڈ میں ان کی انویسٹمنٹس کتنی ہیں جو کہ باہر سے پیسے یہاں آ رہے ہیں. میرے پاس بڑی خبریں آ رہی ہیں، میں صرف پیپر ابھی ڈھونڈ رہا ہوں کہ اگر آپ بڑی دیانتداری سے بتائیں کہ آپ کے دبئی میں کس کے 34 بلڈنگز ہیں، یہاں ہم 2 ٹکے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ کوئی آؤ اور یہاں انویسٹمنٹ کرو. تو یہ بھی کلاس صاحب دیکھیے گا کبھی. اور اس میں بالکل اب مجھے حیرانی یہ ہو رہی ہے پوری پارلیمنٹ جو ہے اب یہ کل جناب FBR کی طرف سے آ گیا، وہ طارق باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے سرکاری افسر پوسٹنگ کے لیے کچھ بھی کرے گا، وہ ایک فلمی ڈائلاگ ہے نا کہ کچھ بھی کرے گا جناب. تو یہ بیچارے سرکاری افسر پروموشن کے لیے 22ویں گریڈ کے لیے اپنے پاکس پریولیج کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. اب یہ اب پوری قوم کو گولی کر انہوں نے کیا دی ہے، وہ جی سارے MNA ٹیکس دیتے ہو بھائی، ان کی تنخواہ جو ملتی ہے 80,000 روپے، اس پہ ایٹ سورس ان کی ڈیڈکشن ہو جاتی ہے. اس ایٹ سورس آپ ڈیڈکشن کو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ٹیکس دیتے. ایسٹس تو دیکھیں، ان کی گاڑیاں تو دیکھیں، ایک MNA نے 10 11 گاڑیاں ہمیں شو کروائی ہیں، اپنے انہوں نے علیحدہ بزنس سے انہوں نے شو کروائے ہیں کہ یہ دیکھیں. اور بہت سارے انہوں نے تو لکھے ہی نہیں، انہوں نے کہا جو آپ نے کرنا ہے کر لیں، ہم تو یہ بھی نہیں بتاتے ہم کاروبار کیا کرتے ہیں. سو یہ کس چیز کو ہمیں بتا رہے ٹیکس دیتے ہیں. اور میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں جتنا ٹیکس میں دیتا ہوں، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں 50 MNA آپ ان کو سینیٹر کو ملا اس بات کو ذرا مذاق میں ہی لے لیجیے گا پلیز، سیریس نہ لیجیے گا. دیکھیں چاہے وہ سیاسی لفافہ ہو، چاہے وہ صحافتی لفافہ ہو، چاہے وہ فوجی لفافہ ہو، اس پہ ٹیکس نہیں لگتا نا. اصل میں بات یہ ہے کہ ٹیکس جو آپ ڈکلیئرڈ انکم تھوڑی سی دکھا کے آپ کہتے ہیں جب فارغ ہو. کیا صاحب آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹا سا کمنٹ، کیا نجکاری پاکستان کے لیے ہمیں شو کرا رہے ہیں؟ ہاں یہ جو ٹیکس ہمیں شو کرا رہے ہیں ایٹ سورس جو ڈیڈکشن ہوتے جو مجبور ہیں بیچارہ MNA سینیٹر جو وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ اس سے بچ نہیں سکتا، وہ بچ نہیں سکتا اس سے، لہٰذا ٹیکس دیتے ہیں. اور یقین کریں قمر زمان کہہ رہا صاحب ایک دن میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کہتے جی میں نے 2.5 لاکھ دیا ہے. میں اور کاشف عباسی صاحب شو کر رہے تھے، ہم ہنس پڑے. میں کہ کاشف عباسی اور میں جتنا ہم ٹیکس دے دیتے، میں آپ کو پیپر دکھاتا ہوں آپ کے، میں کہ 200 آپ کے MNA سے ہمارا زیادہ ٹیکس ہے 2 کا جو ہم دے رہے ہیں. اب کس کو مذاق آگے بڑھنے سے پہلے ایک کمنٹ، کیا نجکاری پرائیویٹائزیشن کا عمل پاکستان کے لیے خسارے اور تباہی کا سودا ہے؟ یہ شازیہ ایک تو یہ چیز اس میں ہم مانتے ہیں دنیا بھر میں حکومتوں نے کاروبار بھی کیے ہیں، اچھے بھی کیے ہیں اور پروفٹیبل بھی کیے ہیں. اسی اسٹیل ملز نے 2008 میں جب پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے زرداری صاحب نے جب بیٹھ کے ریوڑیاں بانٹنی سے پہلے 24 ارب روپے کا پروفٹ ہے اس کا. یہ باقاعدہ کہ اس کا اسٹیٹمنٹ، اس کا بیلنس دیکھ لیں، اس کا 24 ارب روپیہ اسٹیل مل کے ورکرز نے آپ کو بچا کے دیا تھا. PA کے ساتھ بربادی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے اس میں آ کے میسو قسم کی وہ کی ہے، آپ نے بھرتیاں کی ہیں غلط طریقے سے کی ہیں، غلط لوگوں کو رکھا ہے آپ نے، پروفیشنل لوگ. ایک پائلٹ کو اٹھایا ہے آپ نے، اس کو PA کا وہ MD بنا دیا. ایک کو اٹھایا $50,000 پر منتھ پہ آپ نے اس کو رکھ لیا کہ آپ آ کے حضور کریں گے. اتنی کرپشن ہوئی ہے تو اس کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن قائم کر دیں. اس سے کیا ہو جائے گا شاہ جب بہت زیادہ خواجہ شریف قتل کیس چل رہا تھا اس کا تحقیقاتی آج بھی دیکھ لیں. آج ایک یہاں کمیشن بنا ہوا ہے، پورا ملک ہیں گے یہ ان کا جناب مشرف صاحب کا. اور زرداری صاحب جو پیش نہیں ہو رہے تھے، دبئی سے واپس آنے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے کہا جی بڑا اچھا موقع مل گیا ہے مجھے، بڑا بہترین کام ہو گیا اور دنیا بلے بلے کرے گی، میں ہیرو بن جاؤں، میں شیر بن جاؤں. دیکھیں جی کمانڈو وہاں پہ ہسپتال میں چھپا ہوا ہے اور میں بڑا شیر ہوں اور میں عدالت میں پیش ہو رہا ہوں لوگوں کے، اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں ان چیزوں سے. یقین کریں ہماری سوسائٹی
مینٹلٹی ایسی ہے, ہم لوگ ایسے, ہم بڑی داد دیتے ہیں, کیا مرد ہو رہے, کیا بہادر آدمی بادشاہ, دیکھیں کمانڈو وہاں چھپ گیا ہے اور ہمارا شیر عدالت میں پیش ہو گیا ہے. ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس جب آئیں گے تو کچھ اور اہم خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. قاضی صاحب کیا کہانی ہے ہنگو کے شہید طالب علم کی؟ جی میں آج بہت سی سٹوریز دیکھ رہا تھا, جب میں نے یہ دیکھا تو سب پوسٹ پون کر دی, کیونکہ بڑی گاہ ہمیں ایسی قربانیوں کی داستانیں ملتی ہیں جہاں پہ ہمیں مصلحت کوشی سکھائی جاتی ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کبھی آپ نے IMF کی درگاہ پہ جا کے ماتھا ٹیک دینا ہے, کبھی کہیں, تو وہاں یہ بچے ہمیں یاد دلا دیتے ہیں کہ کوئی اور چیولری بھی تھی. یہ بچہ ہے اعتزاز حسن نام ہے اس کا, اسے چھٹی اس کے اسکول میں اسے سزا کے طور پہ باہر کھڑا کیا گیا تھا ہنگو میں کہ لیٹ آنے پہ. تو کوئی شخص آیا تو اس نے کہا جی میں داخلہ لینے آیا ہوں, تو اس کے ایک ساتھی نے اس کا ڈیٹونیٹر دیکھ لیا, تو اس نے اس کو بتایا, تو جس پہ دونوں باقی بچے تو بھاگ گئے اور اس نے اس کو پکڑ لیا. اندر 2000 بچے تھے. اچھا, کیسی وہ ایک ناقابل فراموش کہانی قربانی کی چھوڑ کے گیا. فرید ہوں گے ہمارے ساتھ, سوری عمر پراچا ہوں گے. پراچا آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ شاید ابھی لائن پہ نہیں ہے. تو یہ میں جب کہانی پڑھی میں نے تو میں یہ سوچ رہا تھا اس نے اپنی جان دے دی. یہاں پہ اب نا مصلحت کوشی, جھوٹ کو ہم نے ایک نا فنون لطیفہ کا حصہ بنا لیا, کمپرومائز کو زندگی میں فنون لطیفہ کا حصہ بنا دیا. عقل اور دانش کی علامتیں بن گئی ہیں کہ آپ جھکیں اور ہر جگہ کمپرومائز کریں اور عوام کے کبھی مفادات کا سودا کریں اور کبھی جو ہے اپنی آبادیوں کو ذلت کا شکار کر دیں اور اسے کہیں کہ دانش کا تقاضا یہی تھا اور ہمارے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں تھا. دوسرا رستہ اس بچے کے پاس بھی تھا, لیکن بات یہ ہے کہ یہاں آپ کوئی قربانی کا رواج نہیں رہا. عمر آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی بالکل. عمر کہانی سنائیے. یہ میں تو آج یہ پڑھ کے سٹن ہو گیا اور میں باقی ساری سٹوریز بھول گیا. یہ کون تھا بچہ, اور مرد کا بچہ یا عورت کا بچہ بھی کہنا چاہیے, عورتیں بھی بہادر ہوتی. تو یہ بتائیں یہ کون تھا اور اس کی کیا کہانی ہے؟ جی بالکل, یہ کچھ دن قبل ہنگو کے علاقہ ابراہیم زئی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں اعتزاز حسن نامی طالب علم بچے نے اپنے اسکول کے بچوں کو بڑی تباہی سے بچا لیا ہے, جس کے حوالے سے مقامی ذرائع پولیس اور اسکول کے اساتذہ کا کہنا ہے کہ اعتزاز حسن اپنے گھر سے اسکول جا رہے تھے کہ جیسے ہی اس نے روڈ کراس کیا, اس دوران دوابہ کی طرف سے آنے والی فلینکوٹ سے ایک اور لڑکا جو کہ اسکول کے کپڑوں میں ملبوس تھا وہ اسکول ہی کی جانب روانہ ہو گیا, جس پر اعتزاز حسن نے لڑکے کو رکوایا اور ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی. اور اعتزاز حسن کو شک ہوا کہ یہ لڑکا جو کہ اسکول کے یونیفارم ہے یہ اس کے اسکول کا نہیں لگتا ہے. خودکش بمبر لڑکے نے اعتزاز حسن کے ساتھ کافی تکرار کی اور اس اسکول کے گیٹ کی باہر ہی اعتزاز حسن نے قربانی دے کر 2000 گرانوں کو بڑی یقینی طور پر بڑی تباہی سے بچا لیا. بچے کی عمر کیا تھی؟ بچے کس کلاس کا طالب علم تھا؟ دیکھیے جی, بچے کا نام اعتزاز حسن ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ 16 سال کی تھی اور یہ 9 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. اس کے جو ایک والد ہے وہ دبئی میں مزدوری کر رہا ہے اور اس کے جو والد ہے اس کے 2 ہی بیٹے ہیں. ایک کا نام ہے مشتبہ حسن اور دوسرے کا نام ہے جو چھوٹا بچہ تھا اس کا نام اعتزاز حسن ہے. یہ بتائیں عمر, یہ بتائیں اس کی قربانی کا کوئی مول تو نہیں ہو سکتا, اور قربانیوں کا آج کل یہاں بازار لگا ہوا ہے, کچھ اس کا دینا تو ہم نہیں دے سکتے, مگر کیا اشک شوئی ہوئی؟ کیا کوئی ہماری حکومت کی طرف سے کوئی بندہ گیا اس کے جنازے پہ بھی, کیا اس کو کوئی یعنی کچھ اس کا جو ہے کیا گیا کہ اس کے والدین جو ہیں ان کے آنسو پوچھے جائیں؟ ہاں دیکھیے جی, صرف یہ چونکہ یہ رواج ہے یہاں پر کہ جو بھی یہاں پر قربانی دیتا ہے ان کی قربانی کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے. صرف جو یہاں پر علاقائی جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ اس واقعے کے فوری بعد وہ ڈپٹی کمشنر گیا ہے, تاہم یہاں پر اس تعزیت کے لیے وہاں پر کوئی اعلی شخصیات جو ہے وہ نہیں گئے ہیں. اسی وجہ سے جو یہاں پر جو مقامی اساتذہ ہے اس کا بھی یہی شکوہ ہے کہ اس لڑکے نے بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ خودکش بمبار کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور یقینی طور پر جو ہے 2000 جو گران ہے وہ اس کو بچا لیا ہے. اور ان اساتذہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کو سیول ایوارڈ دیا جائے اور ان کے گرانے کے ساتھ مالی امداد کیا جائے. تاہم جو حکومتی نمائند ہے اس پر بالکل خاموش بیٹھے ہیں. اسکول انتظامیہ کی طرف سے کوئی اشک شوئی کی گئی؟
جی اسکول انتظامیہ کے بالکل جو اساتذہ ہے وہ اب بھی جو ہے وہ شدید غم سے نڈال ہے، اور اس کے جو کلاس فیلو ہیں اور جو اس کے اسکول جو بچے ہیں وہ انتہائی غم زدہ ہے، اور کافی جو ہے رونے سے وہ اس کا برا حال ہو گیا ہے۔ اس کا جو والد صاحب بھی ہے وہ بھی وہاں دبئی سے پہنچ گئے، ہنگو پہنچ گئے، لیکن جو اس کے جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پر اب بھی، چونکہ میں نے ابھی اس کے والد صاحب سے بات کی، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں یہ فخر کرتا ہوں کہ میرے بیٹے نے اپنے وطن کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ مجھ سے جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میرے خیال میں ہمارے ساتھ ہیں جی کلاس صاحب، اگر مجھے تھوڑا سا صاحب اس پہ اگر اجازت دیں، وہ میں نے ایک ٹرم پڑھی تھی، بعد میں فلم بھی دیکھی تھی، آلموسٹ ہیروز۔ یہ کامن مین ہی آلموسٹ ہیروز ہوتے ہیں، جیسے آپ بھی اپنے اس میں کہہ رہے تھے۔ میری دو تجویزیں ہیں، مطلب کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آگے مانی جائیں یا نہیں مانی جائیں۔ ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ اس اسکول کا نام جو ہے، اگر اس علاقے کے لوگوں کو خود اس پہ کمپین چلانی چاہیے۔ دنیا بھر میں کمپین چلتی ہیں کہ اسکول کا نام اس شہید بچے کے نام پہ ہونا چاہیے، انہیں ابھی سے لکھنا چاہیے۔ اور اگر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو کبھی ایسے لوگوں سے بھی ہمدردی محسوس ہو، اعتزاز جیسوں سے، تو اپنی پارلیمنٹ میں بھی ایک قرارداد آج لا کے ان کو اپریشیٹ کریں اور ان کی سروسز کو وہاں پہ مانا جائے۔ اور دوسرا، یہاں پہ جو ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ ہیں، یہ اس طرح کے آلموسٹ ہیروز کے لیے بھی کوئی قرارداد پیش کر کے منظوری لے لیں، اور ان کو بھی نیشنل ہیروز ان کو ڈکلیئر کیا جائے۔ ہنگو جیسے علاقے میں ایک بچے کی قربانی آنا، باقی چیز اپنی جگہ پہ۔ یہ دو میری تجویزیں ہیں، ایک تو اسکول کا نام رکھا جائے اس بچے کے، اس پہ جو اس نے بہادری دکھائی ہے، اور آلموسٹ ہیروز کے اس میں کیٹیگری میں جا کھڑا ہوا ہے، اور پلس سینٹ اور قومی اسمبلی کو، کیونکہ نیشنل ہیرو پروونشل اسمبلی کا مجھے نہیں پتا، کے پی کے کا نہیں پتا کہ ان کا کیا ان کا اس پہ ریئیکشن آتے۔ اب تک تو ہم نے کوئی ایسی کوئی بہت بڑا بیان نہیں سنا۔ وہ کل آپس میں عابد شیر علی صاحب اور وہ ایک دوسرے کو بجلی چور، ڈاکے، دھمکیاں، چوریاں، وہ تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایسے بچوں کی کوئی کہانی نہیں اٹھائے گا، نہ وہ ہمارے ہیروز بنیں گے۔ یہ دو کام کم از کم میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو کرنے چاہیے۔ یہ ہنگو کی سول سوسائٹی کو کرنے چاہیے، وہ اٹھائیں، کمپین چلائیں اس بچے کے لیے، اور پلس میرا خیال ہے پاکستان کے نیشنل میڈیا کو جب ہم ہر قسم کی قراردادیں پاس کرواتے ہیں، ان کو وہاں سے قرارداد منظور کروانی چاہیے سینٹ اور قومی اسمبلی سے، کہ اس کو نیشنل ہیرو اس کو ڈکلیئر کیا جائے۔ اور دنیا بھر میں ایسے کریکٹرز کو بہت زیادہ وہ کیا جاتا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے، مگر ہم ہمیشہ اگنور کرتے ہیں۔ میں آج سٹوری تو اور تھی، اور ہم نے لینا بھی تھا ہمارے ساتھ، شاید ڈائریکٹر ہوں پبلک ریلیشنز کی پنجاب پولیس کی، محترمہ نبیلہ صاحبہ۔ تو ہم ان سے، آپ لائن پہ ہیں، مجھے سن پا رہی ہیں محترمہ نبیلہ صاحبہ؟ جی بالکل مادام، آپ نے یہ کہانی سنی ہوگی، اور ہم آج سیکورٹی کے حوالے سے ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ کل جس طرح ایک یہ بچے کی کہانی تو سنی ہوگی آپ نے، مگر بھیڑا میں کل جو کچھ ہوا، اس سے پہلے وہاں 10 دکانوں پہ ڈکیتی ایک وقت میں ہوئی، کل وہاں پہ پبلک انریسٹ ہو گیا جب ایک اور ڈکیتی ہوگی۔ لاہور میں ایک رکشے کی میں دیکھ رہا تھا فیکٹری پہ 15 لاکھ کا۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ روٹین ہے؟ یہ ایسے ہی ہوتا تھا؟ آج کل خبریں زیادہ سامنے آ رہی ہیں، یا یہ بڑھ گیا ہے؟ کیا کہیں گی آپ؟ جی بالکل، اس پہ کل ہی ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے آئی جی پنجاب کی سربراہی میں، جس میں سارے ہمارے فیلڈ آفیسرز نے شرکت کی تھی، اور اس میں یہ جو ڈکیتیاں جن کا جو بڑھ گئی ہیں یا جو جس طرح رپورٹ ہو رہی ہیں، اس کا بالکل اس کے اوپر بڑا مائنیوٹلی اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کے لیے اسٹریٹجی بھی بنائی گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاسٹ ایئر اگر آپ کو یاد ہو تو لاہور میں خاص طور پہ جو جیولر شاپس کے اوپر رابری تھی وہ کافی بڑھ گئی تھیں، جس کو ایک اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے پھر اس کو کنٹرول کیا، اور اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ لاہور میں اس طرح کی کوئی وارداتیں بہت کم ہیں۔ اور جیسا کہ انہوں نے آپ کی جو ہیں یہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جیولر شاپس کے اوپر جو گینگ رابریز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ایکسکلوسیو طور پہ کل ایک اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہے، اور اس کے لیے مادام نبیلہ صاحبہ یہ بتائیے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وسائل نہیں ہے، ایلوکیشن نہیں ہے؟ ہمیں پتا ہے جس طرح سے جو اسٹریٹ کرائم ہے کراچی کا، تو آپ لاہور بھی آ گیا، تو یہ موبائل سنیچنگ ہے، کیا گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز نہیں ملتے، ٹریننگ نہیں ہے؟ کہاں پہ ہے آپ کے خیال میں فلا؟ نہیں، فنڈز بھی ہیں اور ٹریننگ بھی اس میں پراپر ہے، اور اس میں تھوڑا سا اس میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس میں جو جیولر شاپس کی انہوں نے میرے سے بات کی تھی، جیولر شاپس کے اوپر جو رابری کی ہے، اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں جو خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ہر دکان کے اوپر ایک اہلکار تو ڈپلوائے نہیں کیا جا سکتا، لیکن اوور آل اگر آپ رینڈملی لاہور میں بڑے شہروں میں آپ دیکھیں تو انہوں نے کل ہی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر بڑی مارکیٹ اور چھوٹی مارکیٹ کے اوپر آپ کو سیکیورٹی نظر آئے گی، آپ کو آن گراؤنڈ چیزیں
नजर आएंगी, उसमें यूनिफॉर्म और बगैर यूनिफॉर्म। सॉरी और जी आपको नबीला साहब, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, एक दो सवालात मेरे भी हैं। अगर आप मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद आप सवाल कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त है प्रोग्राम में। नबीला साहब आप हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लास साहब आप कुछ बात करना चाह रहे थे, सवाल पूछना चाह रहे थे नबीला साहिबा से। जी एक तो नबीला साहिबा का बड़े उनका शुक्रिया कि चलें पुलिस की तरफ से भी कोई आया कोई हमसे बातचीत करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के। एक तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या इनको याद पड़ता है कि आखिरी दफा जो आईजी साहब हैं, खान बेग साहब हैं, ये कब लाहौर से निकल के कभी कोई पंजाब के डिस्ट्रिक्ट के दौरे पे गए हों, ताकि वहां के डीपीओज और उनको भी एहसास हुआ हो कि हमारा जो बास है वो भी ये सिर्फ लाहौर के दफ्तर में नहीं बैठता, वो पूरे जिले का दौरा करते। कोई हमें डेट बता सकती है कि कब आखिरी दफा ये खान बेग साहब कोई उसके लिए दूसरे इजला के लिए गए थे? और दूसरी जो शिकायत आती है पुलिस से वो ये है कि सारे तो वीआईपीज की ड्यूटीज पे लगे हुए हैं, उसमें हजारों की तादाद है जो आपके पास है, वीएसपीज की ड्यूटी दे, अवाम की ड्यूटी क्या देंगे? और तीसरा जो लगता है कि ये जो आप डीपीओज लगाते हैं डिस्ट्रिक्ट में, मोस्टली कहा जाता है खुशामदी लगते हैं, इनके जो इंटरव्यूज करते हैं, एमएनएस करते हैं, मिनिस्टर करते हैं, एमपीएस, जिस एमएनए और एमपीए की चिट मिलती है वही वहां पे डीपीओ लगता है, सारी तो पोलिटिसाइजेशन हो चुकी है उसकी। और तीसरा, लाहौर इज इमर्जिंग कि सबसे ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की जो रेशियो यहाँ पे कौमी असेंबली में पेश की गई है, वो तो सबसे ज्यादा आपके लाहौर का, पंजाब का क्राइम आ रहा है, पंजाब में क्राइम सबसे ज्यादा हो रहा है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया, लाहौर का मीडिया बड़ा रहमदिल है, तो पंजाब के केसेस सामने नहीं आ रहे हैं। जी नबीला साहिबा, ये 2-3 सवाल है मेरे। जी पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरा नाम नबीला शाहीन फ्लैश कर रहे हैं आप, इट्स नबीला गजनफर। अच्छा, बाकी इन्होंने जो पूछा है कि आईजी साहब ने लास्ट दौरा फील्ड का कब किया, तो ये पिछले हफ्ते पिंडी गए थे और उसमें उन्होंने को दौरे में नहीं आता, हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा आपके हैं वहाँ पे, पिंडी तो वैसे भी। मैं आपको जी मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको याद होगा कि जब मुहर्रम आया है तो जितने अजला हैं उसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो कमेटी बनाई थी उसमें इन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, होम सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब ने कंसेक्टिवली टूर्स किए थे तमाम रीजन्स के, तमाम उसके। अब जैसे ईद मिलादुल नबी आने वाला है तो इनके टूर्स फिर शुरू हो जाएंगे। और ये बात तो मैं कमेटी और चीज है, मैं पूछ रहा हूँ आपके आईजी साहब ने पंजाब के कितने डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया है जब से वो आईजी लगे हैं? वो कमेटी का दौरे करना वो एक और चीज है। मैं आईजी साहब का पूछ रहा हूँ, वो तो दफ्तर आप कहते हैं नोटिस ले रहे हैं, लाहौर दफ्तर में बैठ के नोटिस लेते रहते हैं, वो बाहर क्यों नहीं करते? इंटीरियर आपका साउथ पड़ा हुआ है, आपके दूसरे इलाके, तो मुझे बताया ना कि 8-10 नाम ने डिस्ट्रिक्ट के जिसमें गए हूँ वो। जी मैं आपको बताती हूँ कि साउथ में आप अगर रिकॉर्ड पे, अब इस वक्त अगर आप मेरे से ये पूछते तो मैं आपको रिकॉर्ड पे बता सकती हूँ कि डीजी खान के कम अज कम और मुल्तान के, उन्होंने जब से वो आईजी बने हैं उन्होंने कम अज कम 6 से ज्यादा दौरे किए हैं। खासतौर पे जब रुझान इशू आया, फिर मुल्तान में इशू आए, मुल्तान में उन्होंने दौरा किया, पाकपतन का दौरा किया, जहां जहां ये इश्यूज आ रहे थे आईजी पंजाब मुसलसल वहां पे उन्होंने दौरे किए हैं। और दौरे की डिटेल भी आपको इंशाल्लाह दे दी जाएगी और ये रिकॉर्ड पे है, ये मैं नहीं कह रही बतौर तर्जुमान, ये रिकॉर्ड पे है। उनसे पूछ लेंगे, आप देखें सरगोदा में नुमाइंदों से जरा चेक कर लेंगे, हम भी आप रिकॉर्ड देख लें, हम भी अपने नुमाइंदों से चेक कर लेंगे कि आईजी साहब लाहौर से अलावा कहाँ कहाँ पे गए। और दूसरा जो मैंने कहा कि आपकी सारी ड्यूटी से पुलिस जो है वीआईपीज की दे रही है, जो सारा वहाँ पे रॉयल फैमिली के सारे, ये बड़ी शिकायत आती है कि ये इसका भी मैं आपको जवाब देती हूँ कि ये जो इलीट का आप कह रहे हैं ना कि इलीट फोर्स, अभी कल जो आरपीओ कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये यूनानिमसली ये डिसाइड हुआ है और आईजी पंजाब ने खुद कहा है कि मेरे साथ इलीट का आइंदा कोई बंदा चलाने की जरूरत नहीं, उनके लिए सिर्फ ये उसके लिए ये फैसला किया गया है कि ये जहाँ पे रेड होंगे ना, इलीट की जो टीम होगी ना सिर्फ रेड्स के लिए होगी और इसको वहाँ पे इसकी हम वीआईपीज की बात कर रहे हैं, पुलिस की बात नहीं कर रहे। वो आईजी साहब बेशक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल गॉड फादर हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने वहां पे दर्जनों अपने साथ रखे, एक एक बंदे ने, हम उनकी बात कर रहे हैं जो पॉलिटिकल गॉड फादर हैं पाकिस्तान के और पर्टिकुलर पंजाब के। ये मैं आपको बताऊं क्लास्टा साहब के, जहां पे जिनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जिनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं,
کیا ان کی سیکیورٹی پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ عوام کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے، عوام کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، سب سے زیادہ مرتے ہیں عوام۔ ابھی جو بھیرا میں جو کچھ ہوا ہے عوام کا کوئی تعلق نہیں، ٹیکسز ہم سے لیتے ہیں، حفاظتیں آپ ان کے جا کے ڈی اے پیز کی کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کلاسٹرا صاحب، عوام کی سیکیورٹی کے لیے میں آپ کو بالکل کہتی ہوں کہ آپ ابھی گاڑی پکڑیں، آپ رینڈملی لاہور میں چکر لگائیں، اور جتنی بڑی امپورٹنٹ یا حساس چیزیں ہیں آپ کو کیا ہماری ڈپلائمنٹ نظر آ رہی ہے؟ جی جو قاضی صاحب نے سٹوری کی تھی 10 وہاں پہ سنارے لوٹ گئے، آپ کا ڈی پی او کہتا ہے 20 دن دے دیں، انہوں نے پھر لوٹ لیا ہے۔ یہ کس طرح کا میں رینڈم ہوں؟ وہاں پہ لاہور میں لوگ لوٹ رہے ہیں، مارکیٹس میں نبیلہ صاحبہ مارکیٹس میں ہمیں سیکیورٹی اہلکار کہیں نظر نہیں آتے، سوری ٹو سے۔ نہیں آپ، میں تو جب آتی ہوں، یہ نہیں کہ میں ترجمان ہوں، میں تو جہاں دیکھتی ہوں نا یہ جیولر شاپس پہ بڑی بڑی مارکیٹ، وہ ان کے اپنے پرائیویٹ ہوتے ہیں، وہ ان کے نبیلہ صاحبہ وہ ان کے اپنے پرائیویٹ ہوتے ہیں۔ اچھا لاسٹلی میرا خیال بات چلے ان کا، یہ نبیلہ صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو ریسپیکٹ۔ لاسٹلی میم، یہ جو ڈی پی اوز آپ کو لگتے ہیں موسٹلی خوشامد کر کے، منت ترلے کر کے، ایم این ایز ایم پیز اور ان کے انٹرویوز کر کے چٹیں لے کے لگ رہے ہیں، اور میں بہت ساروں کو جانتا ہوں جو اس طرح کر لیتے ہیں۔ سوال صاحب، کیا پولیٹیکل انٹروینشن، مدام ایسے بات کرتے ہیں، کیا پولیٹیکل انٹروینشن ہوتی ہے یا آپ کا ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ بالکل آزاد ہیں اس طرح کے فیصلے کرنے میں؟ جی بالکل وہ آزاد ہیں، ان کی دیکھیں جب بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا ڈی پی او یا جیسے کلاسرا صاحب نے کہا آئی جی پنجاب کی ریکمنڈیشن بھی بندے لگتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آئی جی کو آپ بائی پاس کر دیں اور آپ اپنی مرضی سے، ایسا نہیں ہوتا۔ نبیلہ صاحب ہم تو سوال کرتے تھے کہ ریکمنڈیشن نہیں ہوتی، فیصلہ ہوتا ہے آئی جی کا۔ تھینک یو۔ میرے خیال میں ہم توقع رکھتے ہیں، قانون بھی کہتا ہے کہ یہ ریکمنڈیشن نہیں ہوتی، ہم تو سمجھتے تھے آئی جی صاحب خود تعینات کرتے ہیں، پاورز ہیں ان کے پاس، آپ کہتی ہیں کہ وہ بیچارے ریکمینڈ کرتے ہیں، اگلے کی مرضی مانے۔ دیکھیں آپ گریڈ 20 اینڈ اباف کی اپوائنٹمنٹ تو گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے نا، بٹ اس میں ریکمنڈیشن ڈی پی او گریڈ 20 اور اباف کا تو نہیں ہوتا میم آپ کا ڈی پی او گریڈ 20 اور اباف کا تو نہیں ہوتا، وہ تو 18-19 گریڈ میں آتا ہے موسٹلی، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے وہاں پہ 20-21 گریڈ کی تو اوپر ہے۔ کرٹیسائزنگ اس کو نہیں کرے، وہ تو آئی جی خود لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ نبیلہ غضنفر صاحبہ، سب اچھا کی رپورٹ مل گئی ہے۔ کلاس صاحب پریشان نہ ہو، آگے بڑھتے ہیں۔ انہیں جو ہے کلاس صاحب ان کی سٹوری کی سائڈ بھی تو لینی ہے ہم نے۔ نوجوانوں کو 25 ارب روپے کے نئے لیپ ٹاپ خرید کے دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ویسے تو ہم روتے رہتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی سب لوگ، کہ ہمارا تو خزانہ خالی ہے، یہ 25 ارب کہاں سے آئیں گے؟ پتہ نہیں، میں خود حیران ہوں۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، جب بھی ملتے ہیں مجھے فائنانس پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے سمجھاتے ہیں کہ آپ کو فائنانس کا نہیں پتا، آپ کو ایشوز کا نہیں پتا، اور میں ان کا لیکچر کھڑے ہو کے چپ کر کے سنتا ہوں، میری بڑی نیاز مندی ہے ان کے ساتھ، تو مجھے ہمیشہ جب بھی ملتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کریں گے پیار والے محبت میں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ایسے نہیں ہے ویسے۔ آپ ذرا بتا دیں، مجھے سمجھا دیں، انہی ڈاکٹر وقار مسعود صاحب سے، میرے دوست سے، انہوں نے ریلوے والے پیسے مانگتے رہ گئے، 8 ارب روپیہ کے دے دیں کہ ریلوے کا ہم نے چلانا ہے، انہوں نے نہیں دیے تھے۔ میرے پاس منٹس ہیں اس کیبنٹ میٹنگ کے جس میں ان کی لڑائی ہوئی تھی بلور صاحب سے اور ان کی لڑائی ہوئی تھی ڈاکٹر وقار کی کہ خزانے میں پیسے نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر وقار صاحب مجھے سمجھا دیں 25 ارب روپیہ کہاں سے آ رہا ہے، اور انہوں نے کیوں اعتراض نہیں کیا کہ 2 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، چلے 2 ارب روپے ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں بانٹیں، اور یہ بہت مخصوص یہ طبقے کو جا رہا ہے، آپ 25 ارب روپیہ کہاں سے لانے والے ہیں اور کس طرح اس کی ڈسٹریبیوشن کریں گے؟ آپ کے پرائمری اسکولز کی حالت ہے، وہاں کھوتے یہ گدے پھڑے آپ نے باندھے ہوئے، وہاں پہ ہمارے پاس کرسی نہیں ہے، میز نہیں ہے، ایون بہت سارے اسکولوں میں میجارٹی میں ٹوائلٹس تک نہیں ہے۔ آپ نے ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور جو آپ لیپ ٹاپ لے کے آ رہے ہیں، اب آپ نوجوانوں کو وہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ملے گا، اور میرے جیسے بیٹھ کے فلمیں دیکھیں گے، اس میں چیٹنگ کریں گے، فیس بک۔ اس کے علاوہ میں ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں، ہمارے 90% اسٹوڈنٹ اس کے علاوہ کمپیوٹر استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اگر آپ نے کرنا بھی ہے 25 ارب روپے کا، مہربانی فرمائے، کرنی نہیں ہے انہوں نے، کیونکہ یہ ہماری طرح یہ بھی عقل کول ہیں کہ اسی 25 ارب روپے کے آپ یہ کمپیوٹر لیں، کوئی بہت بڑی کمپنی سے آپ ڈیل کریں انٹرنیشنل، پاکستان کے تمام اسکولوں میں یہ بہتر ہوگا کہ آئی ٹی کے کمپیوٹر دے دیں، ڈیسک ٹاپ دے دیں، تاکہ اگر 2 کمپیوٹر بھی پہنچ گئے تو پورا اسکول اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خدا کے لیے کوئی اس ملک میں شہروں کے علاوہ کوئی دیہاتوں کا بھی سوچ لیں، جہاں پہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزرتی ہے۔ اور مجھے محسن لغاری ملے تھے، وہ سینیٹر ہیں ڈیرہ غازی خان سائڈ سے، انہوں نے کہا راجن پور کے پہاڑوں کے قریب جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں، ایسے سندھ کی حالت ہے۔ تو مہربانی فرمائیں 25 ارب روپیہ آپ نے ایک محسن صاحب سے پوچھی تھی بات، کلاسرا صاحب، ایک ضمن سوال کہ محسن صاحب اور ان کی کلاس کے لوگ بھی اسی لیول پہ رہ رہے ہیں جس طرح وہ جانور رہ رہے ہیں؟ وہاں جو وڈیرے ہیں، جو جاگیردار ہیں، جنہوں نے اپنی صدارت کے دور میں پتہ نہیں کتنی زمینیں لاٹ، تو یہ کہانی ہے نا سر۔
قائد صاحب یہ ان کی مہربانی نہیں تو ہمارے ساؤتھ کی لیڈرشپ کو داد دیں, لوگوں کے ان کی مزریز پہ ووٹ لے کے آتے ہیں سرائے, کیونکہ یہاں پہ آ کے جا کے وہ بیچتے ہیں, اپنا ووٹ بیچتے ہیں, چھوٹی موٹی وزارت لے لیتے ہیں, پارلیمنٹ سیکرٹری لگ گئے, ایک گاڑی میں یہ سودے کرتے ہیں. ہمارے ساؤتھ کی جو لیڈرشپ ہے کہ پولیٹیکل پاور آپ نے دی ہے, اکنامک پاور آپ نے ساؤتھ کو نہیں دی, آپ نے سرائے کے علاقوں میں نہیں دی. اس کے ساتھ ہی اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک بڑی ایک اور سٹوری ہے کہ نواب یوسف تالپور صاحب ہیں عمر کوٹ سے وہ ایم این اے ہیں, انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ چیلنج دیا ہے عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو. یہ گئے تھے عمر کوٹ میں, انہوں نے ایک جلسہ کیا وہاں پہ عمران خان صاحب نے, تو اس میں انہوں نے دھاندلی کے الزامات لگائے کہ جی یہاں پہ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے, فلاں ہوا ہے, بلا ہوا ہے, امپائر بھی مل گئے, ایون تھرڈ امپائر. تو نواب یوسف تالپور صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے کہا جی مان لیتے ہیں اگر دھاندلی ہوئی ہے, میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں, کیونکہ شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کے اگینسٹ لڑے تھے عمر کوٹ میں اور اپنے مریدوں کے ہاتھوں ہار گئے تھے قریشی صاحب وہاں پہ. انہوں نے کہا جی میں استعفیٰ دیتا ہوں اپنی سیٹ سے جو میری عمر کوٹ کی ہے, یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, اور قریشی صاحب ملتان کی سیٹ سے استعفیٰ دیں, آئیں تشریف لے آئیں اور عمران خان صاحب اپنی مرضی کا ایڈمنسٹریشن لگا لیں. یہ پہلے امپائر بھی یہ بنے, سیکنڈ امپائر بھی یہ بنے, تھرڈ امپائر بھی یہ بنے, جو میں پھر الیکشن لڑنے کو تیار ہوں. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو کم از کم 1-2 چیلنجز مان لینے چاہیے. یہ اب تک مطالبہ کر رہے تھے کہ 4 حلقوں میں ہماری کاؤنٹنگ کروا دیں. نواز شریف صاحب نے تو نہیں مانی ان کی ڈیمانڈ. چودھری نثار نے, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی ان کو ایک بڑا اچھا ایک موقع دے. نواب یوسف تالپور صاحب لائن پہ ہیں, کلاسا صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں. جی تالپور صاحب ذرا بتائیے گا کہ آپ کیوں استعفیٰ دینے پہ تیار ہو گئے؟ اچھی خاصی سیٹ آ گئی ہے, آپ نے محنت کی, پیسے لگائے, خرچے کیے, منت ترلے کر کے ایم این اے بن گیا, پھر اسی چکر میں پڑ گئے. سر یہ کیوں استعفیٰ دینا چاہتے ہیں آپ عمر کوٹ سے؟ کیا ہے کہ 2 دن پہلے عمران خان اور شاہ محمود قریشی میرے حلقے میں آئے عمر کوٹ میں, اور انہوں نے وہاں پر جلسہ کیا, اور جلسے میں انہوں نے الزام لگایا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اگر اس حلقے کی آپ اگر پوری انکوائری کریں گے تو اس حلقے میں زیادتی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے, جس کا ریکارڈ بھی میرے پاس ہے. تو اب میں بجائے ان ڈیٹیل میں جانے کے لیے, کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو میں انہیں خود ہی وہاں پر پیشکش کر دی, اور پیشکش کرنے کے ساتھ میں نے اپنی پارٹی سے بھی اجازت لے لی کہ میں نے ان کو پیشکش کی ہے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں اپنی جگہ. تو آپ بالکل تیار ہیں استعفیٰ دینے کے لیے؟ بالکل میں دے رہا ہوں, بشرطے شاہ محمود قریشی ملتان سے استعفیٰ دیں. اچھا. اور اس کے بعد ہم دونوں آ کے وہاں پر فریش ہو کے الیکشن لڑ لیتے ہیں, جو جیت جائے. اور آپ عمران خان کو نواب صاحب آپ عمران خان کو امپائر بنانے کو تیار ہیں کہ اپنی مرضی کا ایڈمنسٹریشن لگائیں, اور مرضی کا ان کو پتا ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کے ساتھ, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. عمران خان کو امپائر مانتے ہیں آپ؟ یہ میں پرسوں کہہ چکا ہوں پریس میں کہ عمران خان نے کہا کہ یہ امپائر ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, تو میں وہاں پر یہ گزارش کر چکا ہوں. مجھے بے حد عزت اور احترام ہے اپنا عمران خان کے لیے. شاہ محمود قریشی حالانکہ میرا دوست بھی ہے, لیکن سیاست اپنی جگہ پر ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب کو شکایت ہے امپائرنگ پہ, تو میں قبول کرتا ہوں کہ عمران خان بذات خود آگے امپائر, اور میں الیکشن لڑتا ہوں شاہ محمود سے. ٹھیک ہے, بشرطے دونوں سیٹیں خالی کر کے وہ ملتان چھوڑ دے, میں یہاں سے استعفیٰ دے دوں اور ہماری الیکشن ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت اچھی تجویز ہے نواب یوسف تالپور صاحب. یہ تو بات ٹھیک ہے, یہ آپس میں کوئی فیصلہ کر لیں گے. اوپر لڑائی چل رہی ہے, پرویز مشرف صاحب کو سزا ہوگی یا نہیں, نیچے چلیں یہ بھی کر لیں. ایک مستقل دھاندلی کا عمل ہے جو اس ملک کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, کبھی الیکشن کے نام پہ, کبھی ماشاء اللہ کے نام پہ. لیکن نواب یوسف تالپور صاحب نے تو پیشکش کر دی ہے کہ اگر نہ وہ الیکشن, نہ وہ سیٹ چھوڑیں گے, نہ یہ سیٹ چھوڑیں گے. اگر دھاندلی ہوئی تو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مخدوم صاحب سیٹ چھوڑیں گے نہیں, لہٰذا یہ کام ہوگا نہیں, لہٰذا اور دوبارہ الیکشن ہوگا نہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. کل تک کے لیے اجازت دینا.